بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے علی اصغر کی شہادت کا واقعہ۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی۔ فرشتے آگے جنات کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہمیں حکم کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں ہی ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے بلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی آپ نے کہا ہے کہ کوئی اس غریب کی مدد کرنے آئے، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ام رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید سے آواز آئی، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے علی اصغر، نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، اے لوگو، میں تمہارے رسول کا گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میرے رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کی صدا سے فوجیں اشکیاں ہلنے لگی۔ عمرو بن سعد اور شمر نے کہا، کہیں فوجیں یزید بغاوت پر نہ اتر آئیں۔ آواز لگائی، حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ نے لکھا کہ وہ تیر علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں، چاہے کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی، مولا، اس ناحق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو میں روز محشر تک اس زمین میں کوئی اناج نہ اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس خون کو میرے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسا سکیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے آؤں گا
اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اصغر کو اپنے بازو میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، حضرت بی بی ام رباب نے رو کر فرمایا، اے مولا میرے بچے نے پانی پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازو سے ہٹایا، جیسے ہی ہٹایا تو بی بی رباب نے دیکھا، رو کر عرض کرنے لگیں، اے مولا حسین، جس نے میرے بچے کو شہید کیا ہے اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ماں باپ نے اپنے بچے کے جسم پر ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے دیکھا ہوگا اس ماں باپ نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کا درد۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ ہم صبر کریں، ہر ظلم سہ کے ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے۔ آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک گڑھا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر مبارک جدا کر دیا گیا، جب تمام سروں کو کاٹ دیا گیا تو عمرو بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے کہا کہ کون سا؟ اس نے کہا کہ حسین علیہ السلام ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس کا سر ڈھونڈ کر لاؤ۔ فوجیں کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نیزے مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو اس نیزے پر علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا، اس ماں کا کلیجہ چیخ اٹھا۔ ماں نے چیختے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وقت آپ تک پہنچتا رہے گا۔